تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں بے شمار بادشاہوں کے ذکر پڑھنے کو ملیں گے۔ پرانے وقتوں میں بادشاہوں کا معمول ہوتا تھا کہ وہ اپنے دربار میں نجومیوں اور کاہن رکھتے تھے اور ان سے سلطنت سے متعلق آئندہ زمانے کی خبریں دریافت کر لیا کرتے اور پھر اس کے مطابق سلطنت کا نظام چلاتے۔ تاریخ اسلام میں فرعون نامی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ فرعون بہت ظالم اور جابر تھا۔ لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا اور کہتا کہ مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ فرعون کے محل میں بھی ایسے بہت سے نجومی اور کاہن پل رہے تھے جو اسے امور سلطنت سے متعلق آئندہ کی خبریں دے کر انعام و اکرام وصول کر لیا کرتے اور ان کی زندگی کا نظام اسی طرح چل رہا تھا۔ ایک دن تمام نجومی اور کاہن پریشان تھے اور آپس میں فرعون کی سلطنت کے زوال کی باتیں کر رہے تھے کہ فرعون بھی محل میں آ نکلا اور ان سے پوچھنے لگا، آپ سب کیوں پریشان ہو؟ آخر میرے ہوتے ہوئے آپ کو کس چیز نے پریشان کیا؟ تمام نجومیوں نے جواب دیا، بادشاہ حضور، ہم اپنے لیے نہیں بلکہ آپ اور آپ کی سلطنت کے لیے پریشان ہیں۔ بادشاہ کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو سچی نبوت کا دعوے دار ہوگا اور وہ آپ کی حکومت کے زوال کا سبب بھی ہوگا۔ جب فرعون نے نجومیوں کی بات سنی تو محو حیرت ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کوئی حل نکالے۔ فرعون کے حکم پر فوراً تمام وزیروں، جرنیلوں اور اس کے لشکروں کو طلب کر لیا گیا اور دربار لگایا گیا۔ فرعون نے نجومیوں اور کاہنوں کی بات دربار میں موجود لوگوں کو سنائی اور کہا، تم میں سے ہر ایک اپنے دماغ سے بہترین مشورہ سوچ کر بتائے۔ چنانچہ بڑی غور و فکر اور بحث و مباحثے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ آج سے جس گھر میں بھی اولاد پیدا ہوئی، بچی ہوئی تو اسے چھوڑ دیں گے اور بچہ ہوا تو اسے قتل کر دیں گے۔ پھر ایک دن نجومیوں نے خبر دی کہ وہ بچہ تو رحم معدن میں منتقل ہو چکا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کے مطابق عورتوں کے حمل بھی گرائے جانے لگے۔ کرتے کرتے 70,000 بچے قتل اور 90,000 حمل گرا دیے گئے۔ قدرت خداوندی کی جانب سے قوم پر عذاب آ گیا، عورتوں کی تعداد بڑھنے لگی اور قوم کے مرد بوڑھے ہو کر جلدی مرنے لگے۔ تمام فرعونی بادشاہ فرعون کے پاس گئے اور چونکہ اسے خدا مانتے تھے، کہنے لگے، اے ہمارے رب، قوم پر ایسی حالت آ چکی ہے کہ مردوں کی تعداد ختم ہونے لگی ہے۔ اس طرح اگر مرد نہ ہوئے تو آپ کا لشکر اور سلطنت سب ختم ہو جائے گا، پھر آپ کس چیز پر حکومت کریں گے؟ لوگوں کی بات سن کر فرعون بھی پریشان ہو گیا اور اسے قوم والوں کی بات دل پر لگی۔ اس نے اعلان کیا، ایک دن بچے قتل کیے جائیں گے اور ایک دن چھوڑ دیے جائیں گے۔ اس طرح جس دن بچوں کے قتل کا دن تھا، قدرت خداوندی سے موسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بہت پریشان ہوئیں اور سوچنے لگیں کہ اگر فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ ماں کی ممتا یہ سوچ کر رونے لگی اور آپ آ کر بارگاہ خالق حقیقی میں آہوازاری پیش کر کے دعا کرنے لگی۔ ماں کی اپنے بیٹے سے محبت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ اس بچے کو نہلاؤ، تیار کرو اور ایک صندوق میں بند کر دریا نیل کے حوالے کر دو۔ آگے بچہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ یاد رکھیں، عورت نہ تو نبی بن سکتی ہے اور نہ ہی اس کی طرف وحی آتی ہے جس طرح انبیاء کے پاس آتی ہے۔ البتہ القاء وحی کی ایک قسم ہے جو اللہ اپنے ولیوں اور پیاروں کو کرتا ہے۔ القاء خداوندی کے بعد ماں کے دل کا بوجھ کم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اور ماں نے مل کر موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا اور رات کے سناٹے میں آپ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریا نیل کی طرف چل دیں۔ وہ وقت کتنا عجیب ہوگا جب ایک ماں نے اپنے بیٹے کو دریا کے سپرد کیا ہوگا۔ چنانچہ دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر ماں کی ممتا ایک دفعہ پھر تڑپ اٹھی اور بارگاہ خداوندی میں سر جھکا کر عرض کرنے لگی، مالک حقیقی، میرا بیٹا تیرے سپرد۔ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام کی کشتی صندوق کو دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ دریائے نیل کو بھی حکم آ چکا تھا کہ اپنے بہاؤ کو اس طرح خوبصورت بنا کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ صندوق رات بھر فرشتوں کی نگرانی میں تیرتا رہا اور صبح کے وقت فرعون کے محل کے سامنے جا پہنچا۔ فرعون کا محل دریائے نیل کے کنارے پر تھا، جہاں سے وہ قدرتی مناظر دیکھ کر لطف اندوز ہوتا تھا۔ قدرت الہی کے امر سے فرعون اور اس کی حسین بیوی آسیہ دونوں کنارے کے بیٹھے تھے، دریا کی روانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچانک دونوں کی نظریں صندوق پر پڑیں تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ صندوق نکالو، ممکن ہے اس میں کوئی خزانہ ہو اور وہ کام آ جائے۔ سپاہی جلدی سے صندوق نکال کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔
فرعون نے صندوق کھولنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا، دونوں میاں بیوی کی نظر میٹھے چاند کے ٹکڑے نور چہرے پر پڑی تو آسیہ کا دل مچل گیا، چونکہ حکمت الہی کے مطابق اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آسیہ نے اپنے شوہر فرعون سے کہا، میں نے آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ کسی کی گود میں نہیں دیکھا۔ فرعون نے بھی جب اس کی بات کی تصدیق کی تو آسیہ کہنے لگی، میں تو اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی اور اس کی خوب اچھے انداز میں پرورش کروں گی۔ فرعون پہلے ہچکچایا لیکن اپنی بیوی سے محبت کی وجہ سے فوراً ہاں کر دی۔ اس طرح وہ بچہ جس کے قتل کی خاطر 70,000 بچے قتل کر دیے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، آخر اتنی قربانی کے بعد وہی بچہ فرعون کے محل میں پلنے بڑھنے لگا۔ آسیہ آپ کو پیار کرتے کرتے محل میں لے گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آپ کے لیے گہری محبت پیدا کر دی۔ زمانے کے مروجہ روایت کے مطابق اس نے بہترین دائیوں کا انتظام کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ جب بھی کوئی دائی ایسا کرنا چاہتی تو موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر لیتے اور دودھ نہ پیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی بہن بھی اس محل میں کسی کام کے غرض سے آئی اور آپ علیہ السلام کی خیریت دریافت کی۔ آپ علیہ السلام کی بہن نے آسیہ کو کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو لاتی ہوں جو بہت تجربے کار ہے اور وہ ضرور موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن محل سے خوشی خوشی واپس گھر لوٹی اور ماں کو بھائی کی خیریت اور حکمت الہی سے آگاہ کیا۔ دونوں ماں بیٹی فرعون کے محل کی طرف چل دیں۔ ماں کی ممتا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ نے آسیہ کی گود سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں کیا اور پیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلانا چاہا، آپ نے فوراً دودھ پیا۔ اس طرح حکمت الہی کے مطابق آپ دودھ اپنی حقیقی والدہ کا پیتے رہے اور پلے بڑے آسیہ کی گود میں۔ آسیہ بھی آپ علیہ السلام کو حقیقی ماں کی طرح پیار کرتی۔ ایک دن فرعون اپنے بھرے دربار میں آپ علیہ السلام کو گود میں لیے تخت نشین تھا۔ ملکہ آسیہ بھی ساتھ ہی تخت نشین تھیں۔ بادشاہ فرعون کے پاس کوئی مقدمہ پیش کیا گیا۔ ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس نے ہوش سے کام نہ لیا اور ظلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقدمے کا غلط فیصلہ دے دیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے۔ جیسے ہی فرعون نے غلط فیصلہ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے منہ پر تماچا مارا اور اس کی آواز تمام محل والوں نے سنی۔ فرعون کو ننھے بچے کے چھوٹے ہاتھ کا تماچا بہت زوردار محسوس ہوا تو وہ شک میں پڑ گیا، ممکن ہے یہی وہ بچہ ہو جس نے میری سلطنت کو اجاڑ دینا ہے۔ تھپڑ کھا کر بادشاہ فرعون پر سخت گھبراہٹ طاری ہوئی۔ اس نے اس کا ذکر آسیہ سے کیا اور کہا کہ میں اس بچے کو قتل کر دیتا ہوں، کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جو بڑا ہو کر میری حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ فرعون کی یہ بات سن کر ایک نہیں محل میں موجود 2 ماؤں کے کلیجے بھر آئے اور دل ٹوٹنے لگے۔ ایک طرف 2 ماؤں کی سچی محبت اور ممتا تھی، دوسری طرف ظالم بادشاہ تھا۔ آسیہ نے فوراً کہا، فرعون دیکھو، تمہیں میرے پیار کی قسم، تم جانتے ہو ہماری اولاد نہیں، میں اس بچے سے بہت پیار کرتی ہوں، اتنا کہ جتنا تم بھی مجھ سے نہیں کرتے۔ دیکھو اس بچے کو قتل نہ کرو، اب میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اپنی بیوی کی بچے سے اتنی محبت دیکھ کے فرعون کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ کہنے لگا، چلو میں اس کا امتحان لوں گا، اگر یہ امتحان میں کامیاب ہوگا تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں ہر صورت میں اسے اپنے سے جدا کرنا پڑے گا۔ آسیہ نے ظالم بادشاہ کی یہ بات مان لی اور خاموش ہو گئی۔ چنانچہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینے کی غرض سے 2 سرخ رنگ کے تشت منگوائے اور حکم دیا کہ ایک تشت کو سرخ رنگ کے ہیروں سے بھر کے لے آؤ اور ایک تشت کو سرخ رنگ کے دہکتے انگاروں سے بھر لاؤ۔ جب دونوں تشت بادشاہ کے حکم کے مطابق دربار میں حاضر کر دیے گئے تو حکم دیا کہ یہ دونوں سامنے رکھ دو اور آسیہ کو حکم دیا کہ تم اس بچے کو ان تشتوں کے قریب چھوڑ دو۔ ادھر آسیہ کا دل ڈوبنے لگا، بچہ تو آخر بچہ ہوتا ہے، اسے ان کا فرق کیا معلوم، کہیں میرا بیٹا موسیٰ علیہ السلام آگ کے انگاروں میں ہاتھ نہ جلا دے۔ لیکن قدرت خداوندی نے اس وقت بھی آئندہ زمانے کو وہ عظیم سبق سکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام زمین پر چلتے چلتے تشتوں کے قریب پہنچ گئے اور جاتے ہی ہیروں کے تشت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ دیکھ کر رازہ آسیہ تو بہت خوش ہوئیں، لیکن فرعون کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے، کیونکہ فرعون بھی جانتا تھا کہ اگر یہ مستقبل میں نبوت کا دعوے دار ہوا تو یہ بچہ سمجھدار ہوگا، کیونکہ نبی کے بچپن اور امتی کے بچپن میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ادھر قدرت خداوندی سے دوسرا سبق جو اس واقعے سے دکھایا گیا کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہاتھ ہیروں کے تش کی طرف بڑھ رہا ہے اس میں جلتا ہوا انگارہ پکڑاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے آپ کے منہ میں ڈلوا دو۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے اس ہاتھ کو انگاروں سے بھرے دشت کی طرف لے جا کر اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ اب فرعون کو بھی تسلی ہو گئی کہ یہ بچہ نبی نہیں، اگر یہ وہی بچہ ہوتا تو ہیرے جواہرات سے اٹھاتا، کیونکہ انبیاء کرام معصوماً الخطا ہوتے ہیں۔